السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب دجال اور علامات قیامت کا بیان ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں آج ہم نے نزول عیسیٰ علیہ السلام پڑھنا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول برحق ہے اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ انہیں دنیا سے زندہ اٹھا لیا گیا تھا اور قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم نے ٹاپک پڑھا تھا ظہور مہدی۔ ٹھیک ہے، تو یعنی امام مہدی پیدا ہوں گے اور پھر وہ ظاہر ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو قیادت کی صلاحیتوں سے نواز دیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام میں ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں نزول عیسیٰ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا اور وہ قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، یعنی زمین پر اتارے جائیں گے فرشتوں کی معیت میں، اور یہاں پر اسی کا ہی بیان ہے کہ ان کا نازل ہونا برحق ہے اور قیامت سے پہلے انہیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا، اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور ان کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کے چند دلائل حسب ذیل ہیں، یعنی یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے، کن احادیث سے وہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن ہی کی آیت نمبر سورہ النساء کی آیت نمبر 157 سے 159 تک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ ترجمہ ہے، اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے وہی صورت بنا دی گئی تھی، یعنی شبہ میں ڈال دیے گئے وہ۔ یقین جانو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے۔ مطلب یہ کہ وہ اپنے اندازے لگاتے ہیں، البتہ اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ نے اس آیت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہر اہل کتاب عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے آپ پر ایمان لے آئے گا۔ اوفی نے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تقریباً اسی طرح روایت کیا ہے۔ ابو مالک نے لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، حتیٰ کہ ہر اہل کتاب آپ کی موت سے پہلے آپ پر لازمی طور پر ایمان لے آئے گا۔ ایک اور آیت میں ہے ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 59 سے 61 تک۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا۔ اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے۔ بنیادی طور پر یہ آیت اس طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں انسان ہی کو بطور پیغمبر کے، نبی کے یا رسول کے مبعوث فرمایا،
اور ایسا نہیں تھا کہ فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہو، یعنی انسانوں کی رہنمائی کے لیے انہی کی مثل انسانوں کو اتارا گیا۔ اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں، پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو۔ اس کے بعد حدیث سے دیکھتے ہیں آیت کے ان الفاظ اچھا اسی کی ابھی قرآن ہی کی آیت کی وہ تشریح ہے۔ آیت کے ان الفاظ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہ، امام مجاہد، ضحاک، سدی اور قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انہ خروج عیسیٰ وذالک من اعلام الساعة لأن اللہ ينزلہ من السماء قبیل قیام الساعة کما ان خروج الدجال من اعلام الساعة۔ قیامت کی نشانی سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا خروج ہے، اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے قریب نازل فرمائیں گے، جیسا کہ دجال کا خروج قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویدع الجزیۃ ویفید المال حتی لا یقبلہ احد وحتی تکون السجدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب ضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، مال بکثرت ہوگا حتیٰ کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، اور حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا مافیہا سے بہتر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ سکتے ہو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 109 ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ اور ظاہر ہے یہ تبھی ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں قیامت سے پہلے ظہور فرمائیں گے، تو اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے؟ نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے مروی طویل روایت میں ہے کہ اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق بین المحروزتین وادیا کفیہ علی اجنحۃ ملکین اذا تأتى رأسہ قطرہ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حِينَ يَنْتَهِي طَرَفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ۔ اللہ تعالیٰ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گے، اور وہ دمشق شام کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ سر جھکائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ قطرے ٹپک رہے ہیں، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح قطرے ڈھلکتے نظر آئیں گے۔ ان کے سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ زندہ نہ بچے گا، جبکہ ان کی سانس حد نگاہ تک پہنچے گی۔ پھر ابن مریم دجال کا پیچھا کریں گے اور مقام لد کے دروازے پر اسے پکڑ لیں گے اور اسے قتل کر ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی دجال کا قتل ہونا عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں لکھا ہوا ہے، اور یہ ہوگا قیامت سے پہلے۔ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے۔ یہ سفید مینار دمشق میں جامعہ اموی کا ہے۔ اس مینار کو 741 عیسوی میں عیسائیوں کے مال سے بطور تاوان بنایا گیا، کیونکہ انہوں نے اس مینار کو شہید کر دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین انا نائم اطوف بالکعبۃ فاذا رجل آدم سبط الشعر ینتف او یحرق رأسه مان قلت من هذا قالوا ابن مریم۔ میں سویا ہوا خواب میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ ایک صاحب جو گندم گوں تھے اور ان کے سر کے بال سیدھے تھے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا، ان پر میری نظر پڑی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے ساتھ موجود لوگوں نے بتایا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ان کا حلیہ بتایا گیا ہے، اور ظاہر ہے جب وہ قیامت سے پہلے نازل ہوں گے
تو جو لوگ ان کو پائیں تو ان کے حلیے سے واقف ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اول الناس بعیسی ابن مریم لأنہ لم یکن بینی و بینہ نبی وانہ نازل فاذا رأیتموہ فاعرفوا رجلا مربوعا الی الحمرۃ والبیاض علیہ ثوبان ممسوران کأن رأسہ یقطر وإن لم يصبه بلل فيدق الصلیب ويقتل الخنزیر ويدع الجزیة ويدعو الناس إلى الإسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال وتقع الأمانة على الأرض۔ لوگوں میں سے میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور وہ یقیناً نازل ہوں گے۔ بس جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لینا کہ وہ ایک درمیانے قد والے آدمی ہوں گے۔ ان کا رنگ سرخی اور سفیدی مائل ہوگا، جیسے اوپر ابھی آیا نا گندم گو۔ زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ملبوس ہوں گے، سر ایسے ہوگا گویا اس سے پانی ٹپک رہا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بھیگے ہوئے نہیں ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کریں گے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام باطل ادیان کو مٹا ڈالیں گے، اور مسیح دجال کو بھی انہی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں گے۔ پھر زمین پر ہر طرف امن قائم ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ اسری بی رأیت موسیٰ وإذا رجل ضرب رجل کأنہ من رجال شنوۃ ورأیت عیسیٰ فإذا رجل ربعۃ احمر کأنما خرج من دیماس۔ شب معراج میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ ایک دبلے پتلے سیدھے بالوں والے آدمی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قبیلہ شنوہ میں سے ہوں۔ اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، درمیانے قد اور نہایت سرخ و سفید رنگ والے تھے، ایسے تر و تازہ اور پاک و صاف کہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی غسل خانے سے نکلے ہیں۔ تو یہاں پر موسیٰ اور عیسیٰ دونوں کی وہ صورت بتائی جا رہی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت عیسیٰ و موسیٰ و ابراہیم فاما عیسیٰ فاحمر جاد عریض الصدر واما موسیٰ فآدم جسیم ثبت کأنہ من رجال الزتی۔ میں نے عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سرخ رنگ، گھنگریالے بالوں اور چوڑے سینے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ، دراز قد اور سیدھے بالوں والے تھے، گویا اپنے ضد قبیلے کے لوگوں میں سے ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ عیسیٰ جادو مربوعن، عیسیٰ علیہ السلام گھنگریال بالے والے اور درمیانے قد کے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت، عیسیٰ علیہ السلام نماز فجر کے وقت نازل ہوں گے، جبکہ نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی ہوگی، تو لوگوں کے امام یعنی مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے کہیں گے، لیکن وہ انکار کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی امامت میں پہلی نماز ادا کریں گے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامۃ قال فینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرہم تعال صلی لنا فیقول لا ان بعدکم علی بعد امراء تکرمت اللہ ہذہ الامۃ۔ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کی خاطر لڑتا رہے گا، وہ گروہ قیامت تک غالب رہے گا۔ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر یعنی مہدی عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرے گا، تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے، نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو، یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے، فَإِذَا صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ خَرَجُوا إِلَيْهِ۔ جب وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نماز فجر ادا فرما لیں گے تو دجال کی طرف نکل پڑیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ینزل عیسیٰ ابن مریم عند صلاۃ الفجر۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نماز فجر کے وقت نازل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند
وَإِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِیسیٰ ابن مریم، میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا ہے، ایک وہ جماعت جو ہند کے ساتھ غزوہ کرے گی اور دوسری وہ جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی اور وہ دجال کے خلاف جہاد کرے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَدْعُ النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ، وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور خوشحالی اور امن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وَلَيُتْرَكَنَّ قِلَاسَ فَلَا يَسْعَ عَلَيْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ شَحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَتَحَاسُدُ وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، جوان اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، ان سے کام نہیں لیا جائے گا، عداوت، بغض اور حسد ختم ہو جائے گا، اور مال کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا لیکن کوئی شخص مال لینے کے لیے رضامند نہیں ہوگا۔ تو یہ دراصل اس خوشحالی اور امن کی طرف اشارہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ینزل عیسیٰ ابن مریم اماما عادلا وحکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر وَيَرْجِعُ السَّلَمُ وَيَتَّخِذُ السُّيُوفُ مَنَاجِلَ وَتَذْهَبُ حُمَّةُ كُلِّ ذَاتِ حُمَّةٍ وَتَنزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَتَخْرُجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا حَتَّى يَلْعَبَ الصَّبِيُّ بِالثَّوْبَانِ فَلَا يَضُرُّهُ وَيُرَاعِي الْغَنَمُ الذِّئْبَ فَلَا يَضُرُّهَا وَيُرَاعِي الْأَسَدُ الْبَقَرَ فَلَا يَضُرُّهَا۔ عیسیٰ علیہ السلام عادل امام اور منصف حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلح و سلامتی کو لوٹا دیں گے، تلواریں درانتیاں بن جائیں گی، یعنی تلواریں جن سے لوگ قتل کیے جاتے ہیں وہ کھیتیاں کاٹنے والی چھریاں بن جائیں گی، ہر ذی زہر چیز کا زہر ختم ہو جائے گا، آسمان اپنا رزق اتارے گا، زمین اپنی برکات نکالے گی، حتیٰ کہ بچہ سانپ کے ساتھ کھیلے گا اور وہ اسے کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا، اور بھیڑیا بکریوں کے ساتھ چرے گا لیکن انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور شیر گائے کے ساتھ چرے گا پر اسے کوئی نقصان نہ دے گا۔ سبحان اللہ، یہ یعنی خوشحالی اور امن کی طرف اشارہ ہے، وہی جو ٹاپک شروع ہوا ہے نا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل روایت میں ہے کہ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ 7 سِنِینَ لَیْسَ بَیْنَ اثْنَیْنِ عَدَاوَةٌ، پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گے، گویا وہ حضرت عروہ بن مسعود ہیں، یعنی ان کی شبہات میں بتایا جا رہا ہے، وہ دجال کو تلاش کریں گے، پھر اسے ہلاک کر دیں گے، پھر لوگ 7 برس تک یوں دنیا میں رہیں گے کہ 2 افراد کے درمیان بھی دشمنی نہیں ہوگی۔ اور اگلی روایت میں ہے، نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل روایت میں ہے کہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد ثم یقال للارض انبتی ثمرتکی وردی برکتکی فیومئذ تأکل الإصابۃ من الزمانۃ ویستظلون بکہفها ویبارک فی الرسل حتی ان اللقحة من الإبل لتکفی الفئام من الناس واللقحة من البقر لتکفی القبیلة من الناس واللقحة من الغنم لتکفی الفخذ من الناس فبینما هم كذلك اذا بعث اللہ ریحا طیبة، پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھل اگا، اپنی برکت نکال، اس دن ایک انار پوری جماعت کھائے گی اور وہ سب اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کریں گے، ایک حاملہ اونٹنی کا دودھ کئی جماعتوں کو کفایت کرے گا، ایک حاملہ گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور حاملہ بکری کا دودھ ایک خاندان کو کفایت کرے گا۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیجیں گے، اور پھر وہ لمبی روایت ہے کہ پھر اس سے جو نیکوکار ہوں گے ان سب کو وہ ہوا فوت کر دے گی، پھر اشرار رہ جائیں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرہ کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لیحلن ابن مریم بفج الروحاء حاجا او معتمرا او لیثنی
ہما، یا یہ کہ دونوں کے لیے پکاریں گے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ علیہ السلام روحا کی گھاٹی سے حج یا عمرہ یا دونوں کے لیے تلبیہ پکاریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر مدت قیام، وفات اور نماز جنازہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ۔ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زمین میں رہیں گے، پھر فوت کر دیے جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ نازل ہوں گے تب ان کی حقیقی وفات ہوگی اور پھر مسلمان ان کی نماز جنازہ بھی ادا کریں گے اور انہیں دفن بھی کریں گے۔ اس سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور وہ مسیح موعود سے متعلق تمام روایات کو مرزا غلام احمد پر منطبق کرتے ہیں۔ یہی باعث ہے کہ اہل علم نے مرزا کو جھوٹا اور اس کے پیروکاروں کو خارج از اسلام قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام سادہ ہے، اس کی معلومات، اس کی دی گئی معلومات جو چاہے حال سے متعلق ہیں، چاہے ماضی کی جو بھی ہم تاریخ کے قصے پڑھتے ہیں یا مستقبل کی جو باتیں ہمیں بتائی جا رہی سادہ ہیں، ان پہ یعنی کوئی تعویل اور کوئی اس طرح کی چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہیں۔ سادہ دین ہے، سادی سمجھ کے ساتھ دین کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ انسان ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اب جب قرآن کی روح سے بھی یہ ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور وہ دوبارہ زمین پر فرشتوں کی معیت میں نازل ہوں گے، تو اس کے بعد وہ فوت ہوں گے اور ان کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، تو اس بات پر پھر جو دل کے کھوٹے ہیں وہی ایمان نہیں لاتے اور پھر کسی اور پر ان تمام چیزوں کو منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بنیادی طور پر وہ دراصل اپنی ہی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں اور ان کی پیروی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اصل دین سے استفادہ نہیں کر رہے ہوتے، اور جس میں ان کو اپنی خواہشات نفس کی تسکین مل رہی ہوتی ہے جس بات میں، اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر الٹا وہ یعنی کہ روایات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں۔ آگے ہے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے متعلق جامعہ ترمذی میں ایک روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکتوب فی التوراۃ صفت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صفت عیسیٰ ابن مریم یدفن معہ۔ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کی یہ صفت مذکور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیے جائیں گے۔ امام ابو مودود فرماتے ہیں کہ اس حجرے میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں اس میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ علاوہ ازیں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک روایت میں ہے کہ یدفن معی فی قبری فاقوم انا و عیسیٰ ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام میری قبر کے ساتھ ہی دفن ہوں گے، میں اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے روز اکٹھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان اٹھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی اور اولاد۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینزل عیسیٰ ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد لہ۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے، شادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ اس روایت کے علاوہ کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں آ سکی جس میں یہ مذکور ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، واللہ عالم۔ تو یہاں تک نزول عیسیٰ کے جو ہے ٹاپک ختم ہوتا ہے، اور بات پھر وہی دہرانے والی ہے اینڈ پہ کہ ہم جو بھی یہ باتیں پڑھ رہے ہیں اگر ہم وہ زمانہ پائیں تو اس کے مطابق ہی ہم گواہیاں دینے والے بن جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے۔ اور باقی یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔